السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب، موضوع گفتگو کتاب ہدایہ میں باب تنازع ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں تنازع کی تعریف، اس کی 4 صورتیں اور ابتدائی طور پر اس کا ایک حکم بیان کیا گیا، اور حکم کے ساتھ ساتھ علماء بصری اور علماء کوفی ان کی رائے کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا۔ لیکن ایک سوال ہم نے آخر میں مطرح کیا آپ کے سامنے کہ بہرحال آپ اگر دونوں عاملوں میں سے کسی ایک عامل کو عمل دے دیتے ہیں تو دوسرے کا کیا کرنا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے اس گفتگو کو یہاں پر بیان کیا ہے، ایک ایک کر کے جو صورتیں امکانی ہیں، ممکن ہے کہ یہ صورتیں بن سکتی ہوں، ان کو یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے، اور لگے ہاتھ ان سوالات کے جوابات بھی۔ خوب، سب سے پہلا سوال، تنازع جو ہے، تنازع عرض کیا تھا یعنی عاملوں کا یہ ارادہ کہ یہ معمول ہمارا ہو جائے۔ عاملوں اس لیے کہا، میں نے کہا یہاں پر انہوں نے 2 کہا ہے تو انہوں نے حد عقل کو بیان کیا ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ عامل زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 3 4 5 عامل بھی ہو سکتے ہیں، آخر میں ایک معمول آ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بندہ ہمیں چاہیے۔ صحیح ہے، ٹھیک۔ تو کہتے ہیں کہ جناب تنازع کو حل کرنے کے 3 طریقے ہیں، تنازع کو ختم کرنے کے اور حل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ چیز، اچھا یہ کس مرحلے پر، بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں۔ ہم اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو عمل دے رہے ہیں، جب ایک کو عمل دے رہے ہیں تو دوسرا والا تقاضا تو کر رہا ہے نا، اس کا مطلب ابھی تک تنازع تو ہے، وہ کہہ رہا نہیں مجھے، میں چھین لوں گا ورنہ اگر میرا بندوبست نہیں کیا تو۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ تو اب یہ تنازع کیسے ختم ہو؟ 3 طریقے۔ پہلا، یا تو آپ یہ کام کریں کہ اصلاً وہ چیز جو ہے ہی نہیں اس کو حذف ہی قرار دے دیں، کہہ دیں کہ بس وہ حذف ہے، جو بھی ہے وہ جو نہیں ہے تو نہیں ہے، بس ختم۔ معمول دوسرے والے کا، یعنی ایک والے کو تو ہم دے رہے ہیں، پہلے والے کو دے رہے ہیں، دوسرے والے جس کو بھی دے رہے ہیں، تو وہ جو دوسرا والا ہے جو بھی تقاضا کر رہا بولا ہم تیرے کو نہیں دے رہے، بھائی حذف کر رہے ہیں بس۔ صحیح ہے، یعنی ایک تو محروم کیا، اوپر سے ظلم کیا۔ صحیح ہے یہ چیز ہوگی۔ تو پہلا حل کیا ہے تنازع ختم کرنے کا؟ حذف۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، ہر جگہ نہیں چلے گا۔ اب ان کو بتائیں گے کہ یہ جو 3 طریقے کہاں، یہ 3 طریقے چلیں گے، کیسے کیسے چلیں گے۔ پہلا حذف، کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا مسئلہ آئے گا، اگر وہ عامل فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو حذف کر ہی نہیں سکتے نا، اس لیے کہ فاعل کے بغیر تو فعل وجود میں ہی نہیں آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ حلوا نہیں چلے گا، تو یہ کہیں اور چل جائے گا، یہاں نہیں چلے گا۔ ایک چیز حذف، ایک۔ دوسرا ذکر۔ ذکر کا مطلب یہی ہے کہ وہ معمول جو اس کو چاہیے وہ آپ اس کو ذکر کر دو، عین ایز اٹ از اس کو ذکر کر دو، جو بھی ہے، فاعل ہو مفعول ہو جو بھی، اس کو ذکر کر دو، اس میں ظاہر کی صورت میں یا ضمیر کی صورت میں۔ اس ضمیر والے مرحلے کو کہتے ہیں اضمار۔ تو 3 حل ہو گئے، پہلا حذف، دوسرا ذکر، تیسرا اضمار۔ یہ 3 طریقے ہیں جن کے ذریعے سے تنازع کو ختم کیا جائے گا، کسی طریقے سے اس کو ہمیں ان کے دونوں کے درمیان صلح کروانی ہے۔ تو آئیے دیکھیں، یہاں پر تھوڑی سی ایک لحاظ سے بحث سنگین بھی ہے، مشکل بھی ہے، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ جتنی ضروری ہے اتنی آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ فَإِن، اب عمل کے میدان میں آپ وارد ہو چکے، آپ دونوں میں کسی ایک کا عمل دے چکے،
جب دونوں میں سے کسی ایک کو عمل دیں گے تو دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بیان کرنے کے مورد میں اب آ گئے ہیں. فَإِنْ أَعْمَلْتَ الْعَامِلَ الثَّانِيَةَ، تو بس اگر آپ عمل دیں گے عامل ثانی کو، کما ہو مذہب البصریین، جیسا کہ یہ یعنی عامل ثانی کو عمل دینا یہی مذہب بصریین ہے. مذہب بصریین یعنی بصریوں کی رائے یہ ہے، وہ ترجیح دیتے ہیں ثانی والے کو. ان کی دلیل کیا تھی؟ قرب. وہ کہتے ہیں یار جو قریب ہے نا اس کا حق زیادہ ہے، اس لیے کہ عامل اور معمول کے درمیان میں اجنبی کا فاصلہ اچھا نہیں ہے. جتنا زیادہ فاصلہ ہوتا جائے گا عامل کا عمل کمزور ہو جاتا ہے، لہذا جو قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے. یہ بصریوں کی دلیل تھی. تو بصریوں کے مطابق کیا کیا؟ عامل ثانی کو عمل دے دیا. ٹھیک ہے بھائی، یہ ہو گیا مسئلہ طے ہو گیا. ٹھیک، اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ عامل اول کی طرف، اور جا کے ادھر غور کرنا ہے کہ وہ مانگ کیا رہا ہے. ظاہر ہے ہمیں اس کی مانگیں پوری کرنی ہے. ہاں، فنظر، تو آگا آپ دقت کریں، نظر کریں. ان کان العامل الاول یقتضی الفاعل، اگر وہ عامل اول متقاضی ہے، تقاضا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے فاعل کو، تو آگا فاعل حذف تو ہو نہیں سکتا، تو پہلا والا حل گیا. دوسرا والا حل آئے گا اس ذکر، تو ذکر بھی نہیں کر سکتے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ کہ اگر اس میں ظاہر کو ہم درمیان میں لے کر آ جائیں گے نا تو وہ تو باب تنازع ہی ختم ہو جائے گا، چیپٹر ہی ختم. ضرب زید مثلا، ضرب زید و اکرم امر، تو ختم بات ہوگی. صحیح، تنازع ہی ختم ہو گیا نا، ختم ہو گیا نا. اس کا مطلب یہ کہ پھر ہماری بحث ہی فضول ہو جائے گی، یعنی فالتو ہو جائے گی، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا ذکر ہم نہیں کر سکتے، ذکر تو ہوگا ہی نہیں. یہی تین طریقے ہو سکتے تھے. یہاں ذکر کر دو، ذکر کرنے سے مسئلہ آ جائے گا، باب تنازع سے خارج ہو جائیں گے. باب تنازع میں رہتے ہوئے حل کرنا ہے. یہ چیز ہے، صحیح ہے نا. کہہ رہے گا یقتضی الفاعل، فانظر، آپ نظر کریں، ان کان العامل الاول، اگر عامل اول یقتضی متقاضی و تقاضا کر رہا ہو الفاعل، فاعل کا، تو ازمرتہ، تو آپ اس کو ضمیر قرار دیں گے. یہ ازمرتہ کی ضمیر پلٹ رہی ہے فاعل کی طرف، یعنی فاعل کو ضمیر بنا دیں گے. کہاں؟ فی العامل الاولی، عامل اول کے اندر. البتہ یہاں پر ایک بہت ہی معرکۃ الآراء مسئلہ پیش آنے والا ہے، وہ ابھی عرض کرتا ہوں. پہلے ہم آئیے مثال پر تطبیق کرتے ہیں نا اس بات کی. مثلا کما تقولو، جیسا کہ آپ کہتے ہیں، فی المتوافقین، ایسے دو عاملوں کے بارے میں کہ جو توافق رکھتے ہوں، یعنی جو مطابقت رکھتے ہوں. کس چیز میں؟ مثلا ابھی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ثانی والے کو، یعنی پہلے والے کو ہم فاعل مانگ رہا ہے تو ہم اس کو فاعل ضمیر کی صورت میں دے دیں گے. اور یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کما تقول فی المتوافقین، توافق ہے دونوں کے درمیان، اس کا مطلب دونوں فاعل مانگ رہے ہیں. توافق کا مطلب یہ ہوتا ہے. یاد ہوگا آپ نے 4 صورتیں ہم نے پڑھی تھی نا، اس میں پہلی صورت کیا تھی؟ دونوں فاعل کا تقاضا کر رہے ہوں یا دونوں مفعول کا تقاضا کر رہے ہوں، اور نیچے والی میں اختلاف تھا. تو اوپر والی دونوں صورتوں کو کہا جائے گا متوافقین، اور نیچے والی کی صورتوں کو کہا جائے گا متخالفین. اب یہ عبارت اصطلاح ذہن میں رہے. کما تقولو، جیسا کہ آپ کہیں گے، فی المتوافقین، متوافقین کی صورت میں. مثال دیکھیں، ضربنی و اکرمنی زیدن، صحیح ہے، مارا مجھ کو اور احترام کیا میرا زید نے. ضربہ کہہ رہا تھا مجھے فاعل چاہیے، اکرمہ کہہ رہا مجھے فاعل چاہیے، زید اکیلا ہے. ٹھیک، بصری آیا، انہوں نے کہا یار یہ اکرمہ کو دے دو، قرب و جوار ہے. خوب، ہم نے ان سے پوچھا بھائی جان ضربہ کا کیا کریں؟ حذف تو کر نہیں سکتے، ذکر بھی نہیں کر سکتے. اگر ہم یہاں پہ لکھ دیں کہ ضربنی زید و اکرمنی زید، تو باب تنازع سے باہر چلا گیا، ختم ہو گئی بات. حل کیا ہے؟ تو وہ آ کر آپ کو جواب دیں گے، آگا ازمرتہ،
آپ ایک کام کریں، ضربہ کے اندر ایک ضمیر رکھیں ہوا جو کہ اس سے مناسبت رکھنے والی ہے، اسی کو اس کا فاعل بنا دیں۔ آسان، تو بس میں چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سوال کرو تو اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھو۔ ضمیر پلٹ رضائد کی طرف رہی ہے، وہی آگے۔ اعتراض یہاں پر یہی وارد ہوگا، اگلا یہی ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ضمیر کے بارے میں انشاءاللہ باقاعدہ بھی مبنیات کے سلسلے میں گفتگو آئے گی کہ ضمیر غائب کی تعریف ہی ہے کہ تقدم ذکرہ، جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہوتا ہے، ضمیر بعد میں آتی ہے تاکہ ہم اس ضمیر کو ادھر پیچھے کی طرف پلٹائیں۔ تو یہاں پر اعتراض وارد ہو جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ ضربہ کے اندر ہوا ہے تو سوال آئے گا وہ ضمیر کہاں پلٹے گی، پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں، عبارت شروع ہی ضربہ سے ہو رہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جناب مراد تو وہی ہے زید، یعنی اسی زید نے مارا ہے، اسی زید نے احترام کیا ہے، اور یہ ضمیر وہی زید کی طرف پلٹ رہی ہے۔ تو اگلا اعتراض ہم بصریوں پر یہ ڈال دیں گے، بھائی جان یہ تو آپ نے بڑا مسئلہ کر دیا، ضمیر جو ہے اس کا مرجع پیچھے ذکر ہونا چاہیے جس کی طرف وہ ضمیر پلٹے، پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں، اور آپ ضمیر کو رجوع دے رہے ہیں ایک ایسے اسم کی طرف کہ جو بعد میں آ رہا ہے۔ اچھا یہ میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں، اس کے لیے ایک اصطلاح ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یہاں پر یوں کہیں گے اضمار قبل الذکر، اضمار قبل الذکر، اس کو یوں کہیں گے، کہہ رہے ہیں کہ آغا آپ ذکر سے پہلے ضمیر لا رہے ہیں، یعنی پیچھے کسی کو ذکر ہی نہیں کیا اور اس سے پہلے آپ ضمیر لا رہے ہیں، پہلے کچھ ذکر ہونا چاہیے پھر کہیں وہ، یہ چیز۔ تو یہاں پر اعتراض وارد ہو جائے گا، اور وہ یہ آئے گا کہ جناب آپ نے جو یہ کہا کہ ضربہ کے اندر ہوا کو فاعل قرار دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، ضربانی و اکرمن الزیدانی، یہ الزیدان بصریوں کی ترجیح کے مطابق اکرمہ کا فاعل ہے، بس اسی وجہ سے ہم نے ضربہ کو الف دے دیا، کیونکہ مناسبت بھی رکھے گا نا، ضربا دیکھا الف، سوال آئے گا وہ دو، ان دونوں نے مارا تو وہ دو ہیں کون، وہ ضمیر کہاں، الف، مطلب امیر کی الف کی ضمیر کا رجوع کہاں ہے، تو کہا جائے گا الزیدان، تو پھر ہم یہ کہیں گے اضمار قبل الذکر لازم آ رہا ہے۔ اب یہ اعتراض کا جواب آ رہا ہے، وَضَرَبُونِي وَأَكْرَمَنِ الزَّيْدُونَ، اس مثال میں بھی یہی مسئلہ ہے، الزیدون فاعل بن گیا ہے اکرمہ کا، ٹھیک ہے نا، اور اب کیا کریں، تو کہنے لگے جناب ضربہ کو فاعل دے دو زیدون سے مناسبت رکھنے والا، تو ضمیر بنا دی واو، انہوں نے مارا مجھے، بھائی یہ واو تو غائب کی ضمیر ہے، کس کی طرف پلٹ رہی ہے، کون مراد ہے، تو کہا جائے گا الزیدون مراد ہے، بصری تو یہی کہیں گے زیدون مراد ہے، تو ہم کہیں گے جناب یہاں پر بھی اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے۔ خوب، اس کا جواب دیتے ہیں بصری، میں اس جواب کو یہیں پر ذکر کر رہا ہوں۔ بصری آ کر کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں آغا یہ جملہ اس کو اسی طریقے سے اگر یاد رکھیں گے تو کام آتا رہے گا، اضمار قبل ذکر عمدہ میں بشرط تفسیر جائز ہے، یہ قیمتی بڑا جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، اضمار قبل ذکر یعنی ضمیر کو ذکر سے پہلے لانا، عمدہ میں، عمدہ سے مراد وہ چیز کہ جو کلام کے اندر مین چیز ہوتی ہے اس کو عمدہ کہتے ہیں، اور وہ ہے فاعل، ہاں اس میں جائز ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا ضربہ کے اندر ہوا کیا ہے، یہ فاعل ہے نا، تو عمدہ کلام ہو گیا، تو کیا کریں اضمار قبل ذکر عمدہ میں، البتہ ایک شرط ہے، بشرط تفسیر، بشرط تفسیر کا مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی چیز آئے کہ جو اس ضمیر کی تفسیر کر رہی ہو، اگر وہ آئے تو پھر جائز ہے، وَإِلَّا اضمار قبل ذکر جائز نہیں ہے۔ لیکن اب یوں کہیں گے کہ یہاں پر اضمار قبل ذکر کا جو اعتراض وارد ہو رہا ہے بصریوں پر، اس کا وہ جواب یہ دیں گے کہ آگا یہ متفق ہے اس بات پر کہ اضمار قبل ذکر عمدہ میں بشرط تفسیر جائز ہے۔ قرآن میں آیت ہیں آگا،
قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، جملہ شروع کر رہے ہیں ختمی مرتبہ، ہو ضمیر غائب ہے، پیچھے کچھ ہی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے یہ چیز صحیح نا، یہاں عمدہ ہے یہاں پر کیونکہ مبتدا ہے، مبتدا بھی کلام میں عمدہ ہے اور فاعل بھی عمدہ ہے، اور پھر اس کی تفسیر بھی ہو رہی ہے، اللہ احد، اس کی تفسیر بھی ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ آگا اضمار قبل ذکر عمدہ کلام میں بشرط تفسیر جائز ہے، ٹھیک ہے گا۔ البتہ ایک نحوی ہے وہ قائل نہیں ہے اس بات کے، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا، ان کا نام ہے فرا، صحیح ہے ہاں، وہ اس کو نہیں مانتے ہیں، بس اس سے زیادہ انشاءاللہ اس کو نہیں چھیڑتے ہیں، بھاری ہو جائے گا۔ خوب، یہ تو صورت تھی وہ کہ جب توافق ہو، یعنی دونوں عامل فاعل کا تقاضا کر رہے ہوں، وفی المتخالفین، اور تخالف کی صورت میں، یعنی جب دونوں عامل آپس میں اس معاملے میں تخالف رکھتے ہوں کہ پہلا والا فاعل چاہ رہا ہے جبکہ دوسرا والا مفعول مانگ رہا ہو، تو بصری آگے بڑھے، انہوں نے کہا اس کو زیدن پڑھو، بھائی کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم اکرم تو کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی اکرم کو تو کو دے دیا مفعول، ضرب کا کیا کریں؟ جناب وہی ہم نے جو اوپر بتایا، ازمرت، آپ ضربہ کے اندر ضمیر رکھو، ہوا جو پلٹ رہی ہے زید کی طرف، اعتراض اضمار قبل ذکر ہے، جواب جائز ہے، یہاں پر جائز ہے، ساری شرائط موجود ہیں، عمدہ کلام بھی ہے، اور بعد میں لفظ زید کے ذریعے سے اس کی تفسیر بھی ہو رہی ہے، واضح نہیں ہوگا؟ وَضَرَبَانِي وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدَيْنِ، اس میں بھی اسی طریقے سے الف کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے وَضَرَبُونِي وَأَكْرَمْتُ الزَّيْدِينَ، زیدین جمع، یہ حالت نسبی میں، اکرمتو کا مفعول بہ، ٹھیک، اور ضربو کا فاعل واو، مراد وہی زیدین، عمدہ کلام میں جائز ہے، یہاں تک واضح، 3 صورتیں ہو گئی، حل ہو گیا۔ وَإِن كَانَ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، اور اگر وہ عامل اول تقاضا کر رہا ہو مفعول بہ کا، تو حذفت المفعول من العامل الاولی، تو آگا مفعول جو ہے نا وہ ایکسٹرا چیز ہے، فضلہ کلام ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے، بعض اس کو فضلہ کلام کہتے ہیں، بعض اس کو فضلہ کلام کہتے ہیں فضلہ غلط معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن چلیں خیر، ایکسٹرا ہے، خارجی مواد ہے، صحیح ہے چلیں خیر، کیا مطلب؟ اگر مفعول اگر چلا بھی جائے نا کلام سے تو کلام پھر بھی کلام رہے گا، لیکن فاعل چلا جائے تو کلام ہی ختم ہو جائے گا، لہذا کہتے ہیں فاعل مفعول کا مسئلہ نہیں ہے، لہذا اس کو حذف کر دیں، اور جیسا کہ ابھی عرض بھی کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ تنازع کے ختم کرنے کے طریقوں میں ایک طریقہ حذف بھی ہے، تو مفعول میں یہ طریقہ قابل اعتبار ہے۔ وَإِن، اور اگر، کان العامل الاول، اگر عامل اول یقتضی، متقاضی ہو، تقاضا کر رہا ہو، المفعول بہ، مفعول بہ کا، تو حذفتا، تو آپ حذف کر دو المفعول، مفعول کو، من العامل الاولی، عامل اول سے، کیونکہ ہم نے دوسرے والے کو تو عمل دیا ہے بصریوں کے مطابق، اب پہلے والے کا حل نکالنا ہے نا، اور پہلا والا مانگ رہا ہے مفعول، تو ہم نے حذف کر دیا، کما تقولو، جیسا کہ آپ کہتے ہیں، فی المتوافقین، جب دونوں عامل متوافق ہوں، یعنی جب دونوں مفعول بہ کا تقاضا کر رہے ہوں، ضربتو و اکرمتو زیدن، جھگڑا ہے زید میں، بصری آگے بڑھے، انہوں نے کہا یہ زید اکرمتو کو دے دو، ہم نے کہا ضربتو کا کیا کریں؟ بولو ڈیلیٹ کر دو بھائی، حذف کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مفعول بہ، وضربتو و اکرمتو زیدین، اسی طرح، وضربتو و اکرمتو زیدین، اسی طرح، تینوں مثالوں میں حذف کر دیں گے، نہ فقط توافق کی صورت میں حذف کریں گے، تخالف کی صورت میں بھی حذف کر دیں گے، وفی المتخالفین، اور جہاں پر جو دونوں عوامل متخالف ہوں، اس طریقے سے کہ پہلا والا تو مفعول کا تقاضا کر رہا ہے لیکن دوسرا والا فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، ضربتو و اکرمنی زیدن، بصری آئے لفظ زید کو اکرمہ کے حوالے کر دیا، ضربتو کا کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں حذف کر دو بابا، وہی حذف والا قانون چل رہا ہے، ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضربتو و اکرمنی الزیدان وضربتو و اکرمنی الزیدون۔
یہاں تک واضح آگا گفتگو ہو. اور بھی عبارتیں بہرحال اس کے سلسلے میں کچھ ہیں تو انشاءاللہ وہ بعد میں پھر عرض کریں گے. ابھی فی الحال جو ظاہر مطلب لکھا ہوا ہے عبارت میں وہ کافی ہے. وَأَمَّا إِنْ أَعْمَلْتَ الْعَامِلَ الْأَوَّلَ، اور لیکن اگر آپ عمل دو عامل اول کو، کما ہوا مذہب الکوفیین، جیسا کہ کوفیوں کا مذہب یہی ہے. کوفی کا کہتے ہیں آگا پہلے والے عامل کو عمل دو. وجہ کہہ رہے گا تقدم و استحقاق، پہلے آئیے پہلے پائیے. یار جو پہلے آیا اس کے تقاضوں کو آپ پہلے پورا کرو نا. فائل مانگ رہا ہے اس کو فائل دو، مفعول مانگ رہا ہے اس کو مفعول دو. آپ ایسے کیوں آگے چبڑ جاتے ہو یار؟ تو کوفی تو کہتے ہیں یار ہم اختیار کرتے ہیں اس بات کو کہ جو عامل پہلے آیا ہے اس کو عمل دینا چاہیے. خوب اب ہم ان پر اعتراض کی بوچھاڑ صحیح ہے. اب ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. ہم بولیں گے سرکار پھر ہمیں دوسرے والے کا حل بتائیے گا کہ کیا کرنا ہے. تو فنظر، تو آگا کہتے ہیں اچھا یہ جس زاویے سے بیان کر رہے ہیں گویا یہ بصریوں کا نظریہ ہے. جم بھی کر رہے ہیں ایک اعتبار سے، لیکن ان کی زیادہ تر ان کا جو جھکاؤ ہوتا ہے نا ان کا صاحب ہدایہ کا، وہ بصریون کی طرف ہے. ہاں زیادہ تر یہ صاحب ہدایہ جو ہیں وہ بصریوں کے نظریے کو لے کر آتے ہیں. فنظر، آپ نظر کرو. خود آپ دیکھیں نا اس میں بھی انہوں نے مقدم اوپر جو کیا ہے بصریوں کا نظریہ، یہ تقدم خود اس بات کی دلیل ہے. اور بھی چندین مقامات پہ کتاب ہدایہ سے واضح ہو جائے گا. وہ خود ہی بولیں گے کہ ہمارے پاس بصریوں کا نظریہ. جیسے کہ خود اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، اسم کی وجہ تسمیہ، آیا یہ وصمن سے ہے یا سموون سے ہے، تو وہاں پر بھی یہ بیان کیا نا کہ سموون سے. جی اعراب بھی آسن، تم جزاک اللہ، یہ بہترین اعراب بھی لگایا ہوا یہ بتا رہے ہیں بصریوں سے زیادہ موافق. تبھی تو میں نے کہا نا یہی تو غلطی ہے، نہیں ہونے چاہیے تھے. تو ذہن کو زحمت ہی نہیں دیں گے ہم. فنظر، بس آپ نظر کرو. انکان العامل الثانی یقتضی الفاعل، اگر عامل ثانی تقاضا کر رہا ہو فاعل کا، ازمرتہ، تو آپ اس فاعل کو ضمیر بنائیں فی العامل الثانی، عامل ثانی میں. سوال پھر وہی ہے، اضمار قبل ذکر تو آ گیا یہاں پر بھی. خوب، کما تقول فی المتوافقین، جیسا کہ توافق کی صورت میں آپ یوں کہیں گے. میں تطبیق مثال پر کرتا ہوں، پھر آپ کو اس اعتراض اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں. کہہ رہے ہیں آگا توافق کی صورت میں آپ یوں کہیں گے ضربنی و اکرمنی زید. آئیے تطبیق کرتے ہیں. کوفی آئے، انہوں نے کہا کہ آگا یہ زید جو ہے نا یہ ضربہ کو دے دو، کیونکہ تقدم و استحقاق کی دلیل ہے. یہ پہلے آیا ہے، اس کے تقاضے پورے کرو. ہم نے ان سے سوال کیا بھائی جان اکرمہ کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا آگا ازمرتہ، آپ اس اکرمہ کے اندر ضمیر ہوا رکھیں اور اسی کو اکرمہ کا فاعل بنا دیں. ہم نے اگلا سوال کر دیا بھائی جان وہ ضمیر پیچھے کہاں پلٹے گی؟ پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں. اضمار قبل ذکر آ گیا. انہوں نے کہا جی ہاں آ گیا، بالکل ہم بھی مانتے ہیں. اچھا تو سرکار اضمار قبل ذکر کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ وہ کہتے ہیں یار اضمار قبل ذکر ہے، ہم مانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اتنا بھی طاقتور نہیں ہے جتنا اوپر تھا. ہاں یہ کوفی کہہ رہے ہیں، میں ان کو اپنے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں آگا اتنا بھی طاقتور نہیں ہے جتنا اوپر ہے، بلکہ ہم تو آپ کی خدمت میں ایک اور بات کرتے ہیں. یہ لفظوں میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ لفظ زید اکرمہ کے بعد آ گیا ہے، لیکن چونکہ ہم تو کہہ چکے ہیں کہ یہ زید تو ضربہ کا فاعل ہے، تو یہ رتبے کے لحاظ سے تو گزر چکا ہے. لفظوں کے لحاظ سے اگرچہ بعد میں آ رہا ہے لیکن رتبے کے لحاظ سے گزر چکا ہے. تو یہ ہے اضمار قبل ذکر، لیکن اتنا کمزور ہے کہ گویا یہ اضمار قبل ذکر ہے ہی نہیں. اس کے لیے جملہ کیا ہے؟ اضمار قبل ذکر لفظاً تو لازم آ رہا ہے لیکن رتبتاً لازم نہیں آ رہا. رتبتاً کیوں؟ کیونکہ اس زید کا رتبہ یہ ہے کہ وہ ضربہ کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے تھا. وہ تو اتفاق سے بعد میں آ گیا ہے تنازع کی وجہ سے. لیکن جب ہم نے کہہ دیا کہ یہ زید ضربہ کا فاعل ہے تو گویا گیا ادھر چلا گیا ہے. تو رتبے کے لحاظ سے یہ اگرچہ لگ رہا ہے ایسا کہ جناب لفظوں میں اگرچہ بعد میں آیا ہے لیکن رتبے میں پہلے گزر چکا ہے. بات واضح ہو گئی؟
تو اوپر تو جاندار تھا، تو ادھر دلیل کیا تھی؟ وہی عمدہ میں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تو کہہ رہے ہیں گویا ہے ہی نہیں آگا. اگر ہے بھی صحیح تو ہم یہ کہیں گے کہ لفظاً ہے، رتبتاً تھوڑی ہے. جاندار وہاں ہوتا ہے جہاں لفظاً اور رتبتاً دونوں میں مسئلہ آ جائے، پھر ایشو ہوتا ہے. واضح ہو گیا؟ خوب آگا. یہ میں نے اسی لیے اس عبارت پہ تھوڑا سا وقت لیا آپ کا. ضربنی و اکرمنی زید میں زید ضربہ کا فاعل ہے، اور اکرمہ کا فاعل اس کے اندر ضمیر ہوا ہے جو کہ زید کی طرف پلٹ رہی ہے. یہاں اضمار قبل ذکر لفظاً تو ہے کہ یہ ضمیر ہوا اسی زید کی طرف پلٹ رہی ہے، لیکن رتبتاً نہیں ہے. اس لیے کیونکہ اس زید کا رتبہ ضربہ کے بعد ہے اور اکرمہ سے پہلے ہے. اس طریقے سے واضح آگا. اسے صرف مثالوں کو میں مکمل کر لیتا ہوں. ہال میں ویریس کلاس پہ لے. وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنَا اکرمانی الزیدانی، اس مثال میں لفظ الزیدان ضربہ کا فاعل ہے، اور اکرمانی کے اندر ہم نے ضمیر قرار دی ہے الف. اس ضمیر سے ارادہ اسی الزیدان کا ہے. اضمار قبل الذکر لفظاً ہے، رتبتاً نہیں ہے. وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمُونِي الزیدون، اس مثال میں لفظ الزیدون ضربہ کا فاعل ہے، اور اکرموں کے لیے ہم نے ضمیر واو قرار دی ہے. وفی المتخالفین، اور تخالف کی صورت میں تخالف سے مراد پہلا والا مفعول چاہ رہا ہے اور بعد والا فاعل چاہ رہا ہے. وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمَانِ الزید. اچھا پہلی والی مثال کی تطبیق کریں تو ہم نے زیدن ضربتو کو دے دیا. کوفی ہے نا، کوفی کہتے ہیں نا پہلے والا دو ہے، پہلے والا تو ہم نے زیدن دے دیا ضربتو کو. اب اکرمہ کا فاعل کون ہے؟ ہوا. ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ زیدن کی طرف. واضح؟ وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمَانِ الزَّيْدَيْنِ، زیدین ضربتو کا مفعول بہ ہے، اور اکرمانی کا فاعل الف ہے. وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمُونِ الزَّيْدِينَ، یہ لفظ الزیدین ضربتو کا مفعول بہ ہے، اور اکرموں کا فاعل ہم نے واو قرار دی ہے. واضح؟ اس کو تھوڑا سا کیونکہ دیکھیں کون سا یہ والا نہیں فائل فائل ہے، ابھی فائل ہے، مفعول کا اب آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے نا. وَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ الثَّانِي يَقْتَضِي الْمَفْعُولَ، وہ بعد میں آ رہا ہے انشاءاللہ. اس کے اندر تھوڑی سی عبارت مشکل ہے، 15-20 منٹ لگیں گے، تو وہ اب رہے نہیں ٹائم. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.